بلاد شام کے شہنشاہ ہرقل کے گورنر کے پاس حضور نے ایک قاصد بھیجا۔ 1000 کلومیٹر گھوڑے پر اکیلے سوار ہو کر تپتے صحراؤں اور وادیوں سے گزر کر حضرت حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ عنہ 629 عیسوی میں موتا پہنچے اور گورنر کو حضور کا خط دیا۔ اس نے غصے میں آ کر حضرت کے قاصد کو بے رحمی سے مار ڈالا۔ یہ عام قاعدہ تھا کہ کوئی بھی قاصد قتل نہ کیا جائے۔ حضور کو قاصد کے قتل کی خبر پا کر بہت دکھ ہوا۔ آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارث کو 3000 سپاہیوں کے ساتھ موتا بھیجا۔ رخصت کے وقت حضور نے یہ ہدایت دی کہ بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کا قتل نہ کریں، عمارتیں تباہ و برباد نہ کریں، پیڑ پودے نہ کاٹیں۔ صحراؤں سے ہوتے ہوئے فوج بڑی مشکل سے موتا پہنچی۔ یہ موتے کا وہ میدان جنگ ہے جہاں 3000 مسلمان سپاہیوں کے مقابلے میں روم کے 2 لاکھ مسلح سپاہیوں نے جنگ کی تھی۔ موتا آج کل جوردان میں ہے۔ یہ پتھر اس تاریخی عمارت کے کھنڈر ہیں جو اموی خلیفہ عبد الملک کے زمانے خلافت میں بنائی گئی تھیں۔ اسلامی جھنڈا لے کر حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ بڑی مردانگی سے لڑ رہا تھا کہ میدان جنگ میں ٹوٹ پڑا اور شہادت حاصل کی۔ فوراً ہی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جھنڈا سنبھال لیا اور دشمنوں کی طرف آگے بڑھے۔ ہاتھوں کے کٹ جانے کے بعد انہوں نے جھنڈا بغل میں لے لیا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان تینوں شہادتوں کی خبر پا کر سرور عالم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنت نصیبی کی خوشخبری سنائی۔ یہ جو نشان اونچا نظر آتا ہے ان اصحاب کی قبریں نہیں ہیں، بلکہ ان کی شہادت کی یادگار نشانی ہے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمان فوج کی قیادت لے لی، جو مانے ہوئے بہادر اور جنگجو تھے۔ انہوں نے سپاہیوں کے دستوں کو نئے سر سے ترتیب دی۔ روم کی فوج نے سمجھا کہ مدینے سے نئی فوج مسلمانوں کی مدد کے لیے آ پہنچی ہے، اور وہ ڈر کے مارے فرار ہو گئے۔ پھر ایک بار یہ ثابت ہوا کہ لڑائی جیتنے کا سب سے بڑا پیمانہ ایمان، خود اعتمادی اور یقین کامل ہی ہے، نہ کہ ہتھیار، ساز و سامان اور سپاہیوں کی تعداد۔ فتح مکہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں مسلمانوں کو ساتھ لے کر کسی کو خبر دینے کے بنا ریگستان سے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ کے قریش اور ان کے روسا، جنہوں نے حضرت اور ساتھیوں کو اپنے وطن اور گھر سے باہر نکال دیا، ان پر بے دردانہ ظلم کیا تھا۔ جب مجبوری کی حالت میں حضرت سے مغلوب ہو گئے تو آپ نے ان کو معافی دی، اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق جینے کی انہیں آزادی دی۔ یہ ان واقعات میں سے ایک ہے جن سے یہ غلط ثابت ہوا کہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت تلوار کے زور سے ہوئی۔ سورہ 6 ممتحنہ آیت 8 میں خدا تعالی مسلمانوں کو حکم دیتا ہے، ان تمام غیر مسلمانوں سے بھلائی کر اور انصاف کر جنہوں نے تم سے مذہب کے نام پر جنگ کا اعلان نہیں کیا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو پکار کے دعا مانگنے والوں کو آپ نہ ڈانٹے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا کنواں۔ مدینے میں پانی کا سخت قحط پڑ گیا۔ روما جو ایک یہودی تھا، محض اسی کے کنویں میں پانی تھا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی روما کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا اس کو جنت نصیب ہوگی۔ یہ سن کر عثمان